لوہے کا پھیپڑا دا آئرن لنگ ایک ایسی مشین کو کہا جاتا تھا جس میں بچوں کو پولیو وائرس میں مبتلا ہونے کے بعد رکھا جاتا تھا، جہاں وہ نہ کچھ دیکھ پاتے تھے نہ ہل پاتے تھے، بس لیٹے لیٹے اپنی موت کا انتظار کرتے تھے۔ ٹاپ ٹی وی کی ویڈیو میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں دوستو ہم اسی بارے میں بات کریں گے۔ دوستو پال الیگزینڈر کو 18 مہینے تک لوہے کے پھیپڑے میں رکھا گیا تھا۔ یہ ایک ایسی مشین تھی جو مصنوعی طور پر سانس دینے کے لیے استعمال کی جاتی تھی، اور اس مشین کے سہارے پال 70 سال تک زندہ رہا۔ پال الیگزینڈر دلاس ٹیکساس میں پیدا ہونے والا ایک عام لڑکا تھا۔ 1952 میں وہ 6 سال کا تھا جب امریکہ کے دوسرے بہت سے بچوں کی طرح وہ بھی ایک خطرناک وائرس میں مبتلا ہوا۔ اس وائرس کا نام تھا پیرالیٹک پولیو میلیٹس۔ دوستو 1952 وہ سال تھا جب امریکہ کی تاریخ میں سب سے خطرناک پولیو وائرس پھیلا تھا۔ اس سال تقریباً 60,000 بچے اس وائرس میں مبتلا ہوئے تھے۔ سوئمنگ پولز اور اسکول بند کر دیے گئے تھے، ریسٹورنٹس اور پارک سبھی بند تھے۔ بچوں نے کھیلنا چھوڑ دیا تھا، گلیوں میں کیڑے مار دوائی کا اسپرے کیا جاتا تھا۔ لوگوں نے تو فون پر بات کرنا بھی چھوڑ دی تھی کہ کہیں یہ وائرس فون کے ذریعے نہ آ جائے، کیونکہ انہیں اس وقت تک معلوم نہیں تھا کہ یہ پولیو وائرس صرف منہ کے ذریعے ہی بچوں میں منتقل ہو سکتا ہے۔ یہ نیا وائرس کافی خطرناک تھا اور منہ کے ذریعے دماغ تک پہنچتا تھا، جہاں یہ نروز کو ڈیمیج کر دیتا تھا اور سینٹرل نرو سسٹم کو متاثر کر دیتا تھا، جس کی وجہ سے پورا جسم کام کرنا چھوڑ دیتا تھا اور پھیپھڑوں سمیت دوسرے آرگنز بھی متاثر ہو جاتے تھے۔ بچے نہ تو چل پھر سکتے تھے، نہ کچھ کھا سکتے تھے اور نہ ہی سانس لے سکتے تھے، جس کی وجہ سے یا تو بچے مر جاتے تھے یا پھر ٹھیک ہونے کے بعد ہمیشہ کے لیے معذور ہو جاتے تھے۔ پال کو بھی سر میں درد ہوا اور اسے 5 دن تک ہاسپٹل میں رکھا گیا۔ پھر پتا چلا کہ وہ بھی پولیو وائرس میں مبتلا ہو گیا ہے۔ دوستو اسے ہسپتال میں منتقل کر دیا گیا، جہاں اسے بھی اس لوہے کے پھیپڑوں میں رکھ دیا گیا۔ یہاں اور بھی بے شمار بچے تھے جو آئے دن مر جاتے تھے یا پھر ہمیشہ کے لیے معذور ہو کر اسپتال سے ڈسچارج ہوتے تھے۔ لیکن دوستو پال اکثر سوچتا رہتا تھا کہ یہ آج مرنے والا ہے، لہٰذا اس کے اندر جینے کی خواہش زیادہ پیدا ہوتی گئی۔ دا آئرن لنگ میں لیٹے لیٹے وہ اکثر خواب دیکھتا تھا کہ وہ کبھی اپنے ملک کا صدر یا وکیل بنے گا، اور اس کی یہی خواہش اسے زندہ رکھتی تھی۔ پال نہ تو مرا اور نہ ہی ریکور ہوا۔ ریکور ہو کر یعنی معذور ہو کر ہسپتال سے گیا، اس کے پورے جسم نے لنگ سمیت کام کرنا چھوڑ دیا۔ ظاہر ہے وہ پوری زندگی کے لیے ہسپتال میں نہیں رہ سکتا تھا، لیکن اس کی فیملی نے اسی کے ساتھ مینج کیا اور اسے آئرن لنگ میں رکھنے کا ارادہ کیا۔ اس صورت میں سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ مشین مسلسل آواز کرتی رہے، اور اگر مشین نے آواز نکالنا بند کی مطلب پال نے سانس لینا چھوڑ دیا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ بجلی جانے کی صورت میں مشین رک سکتی تھی، اس لیے پال کی فیملی آئرن لنگ کو مینولی پمپ کرتی تھی۔ اگر فیملی ممبرز ہر وقت میسر نہ ہوں تو کبھی کبھی ہمسایوں کی مدد بھی لینی پڑتی تھی۔ بہت دفعہ اسے سانس لینے میں مشکل پیش آتی تھی کیونکہ اس کے لنگز اور پوری باڈی کام نہیں کرتی تھی، لہٰذا اسے ایک نرس نے سانس لینے کا نیا طریقہ سکھایا۔ اس ٹیکنیک کے ذریعے وہ اپنے ہونٹوں اور زبان کا استعمال کر کے بریتھ کرتا تھا۔ دا آئرن لنگ کچھ اس طرح کام کرتی تھی کہ وہ پیشنٹ کے پھیپھڑوں سے ہوا کو کھینچ کر باہر منتقل کرتی تھی اور دوبارہ ہوا کو کمپریس کر کے پھیپھڑوں میں منتقل کر دیتی تھی۔ لیکن بچوں کے لیے سانس لینا پھر بھی مشکل ہوتا تھا کیونکہ ان کا پورا نروس سسٹم ہی متاثر تھا۔ پال کو علم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا۔ اسے بچپن سے ہی اس بات کا اندازہ تھا کہ تعلیم کے ذریعے ہی وہ کچھ بیٹر اچیو کر سکتا ہے، لیکن پڑھنے کے لیے اسے چلنا پھرنا پڑتا اور اسکول جانا پڑتا، جبکہ وہ تو ہل بھی نہیں سکتا تھا۔ لیکن پال کی والدہ اور والد یہ چاہتے تھے کہ وہ تعلیم مکمل کرے۔ انہوں نے ایک ایسی ڈیوائس تیار کروائی جس پر پال اپنے منہ سے اسٹک کے ذریعے پین گھما کر لکھ سکتا تھا۔ اس ڈیوائس کو وہ صفحے پلٹنے کے لیے بھی استعمال کر سکتا تھا، لہٰذا اس طریقے سے پڑھ کر پال نے 1966 میں گریجویشن مکمل کر لی۔ یہ ایک بہت بڑا کارنامہ تھا جبکہ وہ معذور تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس نے سانس لینے کا طریقہ بھی سیکھ لیا تھا۔ اسے بایولوجی میں بہت زیادہ انٹرسٹ تھا، لہٰذا اس نے پڑھائی کی۔ اس دوران سانس لینے کی نئی ٹیکنیک کے ذریعے وہ کچھ دیر بغیر مشین کے بھی رہ سکتا تھا، چل پھر سکتا تھا، لیکن پال کے لیے یہ کافی نہیں تھا۔ وہ ایک وکیل بننا چاہتا تھا، لیکن اسے کوئی بھی اسکول ایڈمیشن دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ اس کے پاس
گریڈز اچھے نہیں تھے، بلکہ مسئلہ یہ تھا کہ وہ فزیکلی اس قابل نہیں تھا کہ ایڈمیشن لے پاتا۔ اس زمانے میں کسی بھی اسکول میں معذور لوگوں کے لیے فیسلٹیز نہیں تھی، لہٰذا 2 سال کی کوشش کے بعد اسے ایک اسکول میں ایڈمیشن ملا، لیکن 2 شرطوں پر۔ پہلی شرط یہ تھی کہ پول کو اسکول تک پہنچانے کے لیے کوئی اس کے ساتھ ہونا چاہیے، دوسرا یہ کہ اسے پولیو ویکسین لگانی ہوگی، کیونکہ امریکن اس زمانے میں سوویت یونین کے اٹیک سے بھی زیادہ پولیو سے ڈرتے تھے، لہٰذا پول نے بھی ویکسین لگا لی اور پھر وہ کالج کا اسٹوڈنٹ کہلانے لگا۔ وہ پارٹیز اٹینڈ کر سکتا تھا، کلبز جا سکتا تھا، اگرچہ اسے رات کو پھر آئرن لنگ میں رہنا پڑتا تھا، لیکن اس نے اس کے ساتھ مینج کرنا سیکھ لیا تھا۔ اس نے سمندر بھی دیکھ لیا اور محبت بھی کی۔ ایک لڑکی جس کا نام کلیئر تھا، اس سے پال کی منگنی ہوئی، لیکن شادی سے پہلے ہی اس کی ماں نے لڑکی کی منگنی توڑ دی، کیونکہ وہ اپنی بیٹی کو نرس نہیں بنا سکتی تھی۔ لہٰذا پال نے چیزوں کو کمپلیکیٹڈ نہیں بنایا اور دلاس کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے یونیورسٹی آف ٹیکساس میں ایڈمیشن لے لیا۔ اس کے ماں باپ پریشان تھے کیونکہ وہ بغیر کسی سپورٹ کے اکیلے رہنے جا رہا تھا، لیکن اس نے یہ فیصلہ کیا اور ایک کیئر گیور ساتھ رکھ لیا جو اس کا خیال رکھتا تھا، اور جب یونیورسٹی میں کیئر گیور نہ ہوتا تو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ اس کا خیال رکھتے تھے۔ پول کو دوسروں پر ڈیپینڈ کرنا پڑتا تھا، لیکن اس نے پھر بھی کسی نہ کسی طرح اپنی ڈگری کمپلیٹ کی اور بالآخر وہ ایک دن وکیل بن کر پریکٹس شروع کر چکا تھا۔ سوری، ایک بات بتانا آپ کو بھول گئے کہ جب پال پڑھنے کے لیے یونیورسٹی آف ٹیکساس آیا تو اپنے ساتھ آئرن لنگ کو بھی لے کر گیا تھا، اور اسے اب بھی چند گھنٹے اس میں گزارنے پڑتے تھے، اور پھر بالآخر 70 سال کے بعد آئرن لنگ کام کرنا چھوڑ چکی تھی۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ پال ماڈرن مشینری نہیں استعمال کر سکتا تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ آئرن لنگ نیگیٹو پریشر پر بیسڈ تھا، یعنی کہ ہمارے ہوا کے پریشر سے الٹ تھا، جبکہ آج کل کی تمام ماڈرن مشینریز پازیٹیو پریشر پر بیسڈ ہوتی ہیں۔ لہٰذا پال کے پھیپھڑے ان مشینز کو استعمال نہیں کر سکتے تھے، اس لیے اس نے یوٹیوب پر ویڈیو شیئر کی اور میکینک ڈھونڈا جو اس کی مشین کو ریپیئر کر سکے۔ لہٰذا اسے ایک میکینک مل بھی گیا جس نے مشین کو مینولی ٹھیک کر دیا۔ دوستو، پال اب بھی زندہ ہے اور آئرن لنگ کا ہی استعمال کرتا ہے، اگرچہ وہ پوری زندگی اس مشین پر ڈیپینڈ کرتا رہا، لیکن پھر بھی اس نے یہ ثابت کر دیا کہ اپنی ول پاور سے کیسے زندہ رہا جا سکتا ہے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے۔